اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ النساء کی 59ویں آیت ہے اور بظاہر شاید یہ دکھائی نہ دے کہ اس کا گہرا تعلق پاکستان اور ہندوستان میں رونما ہونے والے واقعات سے ہے، مگر جیسا کہ میں اس خطبے کے دوسرے حصے میں وضاحت کروں گا اس کا بہت گہرا اطلاق بر صغیر میں ظاہر ہونے والے رونما ہونے والے واقعات سے ہے اور ان مسائل کا حل بھی اسی میں شامل ہے جو آج ہمیں درپیش ہیں.
لیکن اس سے پہلے میں عمومی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت کا پس منظر جو اس وقت وہاں دکھائی دے رہا ہے وہ روشن ہو جائے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک پہلا راؤنڈ ہوا تھا جس کے متعلق خیال تھا کہ ہندوستان وہ راؤنڈ جیت گیا ہے، اور پاکستان کو وہاں کے ایک وزیر نے کھلم کھلا چیلنج کیا کہ اب نکالو اپنا ایٹم بم اگر تمہارے پاس بھی ہے۔ حقیقت میں یہ بات ایسے نہیں جیسے دکھائی دے رہی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے اور ہندوستان دونوں کے ایٹم بمز کے متعلق یا ان کے بم بنانے کی صلاحیت کے متعلق اور بموں کا جتنا ذخیرہ وہ اکٹھا کر چکے ہیں ان کے متعلق تمام متجسس عالمی طاقتوں کو شروع سے علم ہے۔ جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں یہ سراسر بر صغیر میں ایک فساد پھیلانے کی ایک مذموم کوشش ہے، جو ایک جال بنا گیا ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہے، اور اس جال ڈالنے میں ہندوستان بھی ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اور ہندوستان کو علم نہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ جو دجل کا پہلو ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے بیان فرما دیا تھا۔ ہندوستانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو قبول نہیں کرتے، یعنی اکثر ان کے، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قوم کی بعض صفات کو پیش نظر رکھ کر یا جن قوموں کی بعض صفات کو پیش نظر رکھ کر لفظ دجال کا اطلاق فرمایا تھا وہ آج عالمی طاقتوں پر بعین ہی پورا اتر رہا ہے۔ دجل اور فریب کی حکومت ہے جس کے نتیجے میں یہ جال بنتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں، اور اس میں وہ مچھلیاں قابو آتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم ان کے جال میں قابو آنے والے نہیں، ہمیشہ قابو آ جاتی ہیں۔ اب بظاہر یہ صرف پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، مگر حقیقت میں جیسا کہ حالات سے ظاہر ہوگا اور میں اس کا تجزیہ تفصیل سے پیش کروں گا، یہ ہندوستان کے خلاف بھی سازش ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کے لیے خلاف سازش ہے، اور ان دونوں ملکوں کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ کرنے کی ایک سازش ہے جس کے متعلق آئندہ حالات اپنے پر پرزے کھولیں گے تو آپ سب کو دکھائی دینے لگ جائے گا۔ یہ پس منظر ہے جس کے تعلق میں اب موجودہ حالات پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ جو کہا گیا کہ پہلا راؤنڈ ہندوستان جیت گیا، میں نے بھی یہی کہا تھا ایک موقع پر کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ پہلا ہندوستان جیت گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک دھمکی بھی ہے اور چیلنج بھی کہ تم بھی ایٹم بم چلا کے دکھاؤ۔ یہ وہ چیز تھی جو میں نے جرمنی کے ایک سوال جواب کے موقع پر کھولی تھی کہ اس میں بہت خطرناک ایک چال پوشیدہ ہے۔ یہ بات تو عیاں ہونی چاہیے سب پر کہ آغاز ہی سے ان عالمی متجسس طاقتوں کی پاکستان اور ہندوستان کے ذخائر، ایٹمی ذخائر پر گہری نظر ہے۔ کوئی انتہائی بے وقوف ہوگا جو اس کا انکار کرے۔ اس لیے ہندوستان کو بھی علم تھا کہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی ذخائر موجود ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس فخر سے اعلان کیا ہو کہ ہے نہیں دکھاؤ، لیکن ظاہر یہی کیا کہ کر کے تو دکھاؤ۔ اس وقت تک پاکستان کی حکومت نے بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، اس لیے وہ یہ اعلان کرتے رہے کہ ہمارے پاس نو ہاؤ، یعنی اس کا علم موجود ہے اور جب چاہیں ہم 1 منٹ کے اندر ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔
گوہر ایوب صاحب نے کہا اتنا آسان ہے جیسے تالے میں چابی گھما دی جائے. یہ نہایت احمقانہ بات ہے. تالے میں چابی گھمانے کا اور عمل ہے اور ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد وقت کا انتظار یہ ایک بالکل اور بات ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی فیصلہ کرنے کے بعد فوری طور پر ایٹم بم نہیں بنا سکتی. لمبے وقت چاہیے. چنانچہ یہ وہ حصہ تھا جس کو عملاً انہوں نے اس اعلان کے ساتھ ظاہر کر دیا کہ چابی فیصلے کی چاہیے. عملاً ہمارے پاس موجود ہے. اور چونکہ اس وقت حالات کا اقرار پاکستان کی طرف سے نہیں تھا اس لیے بظاہر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے چین سے ایٹم بم حاصل کر لیا ہو، لیکن یہ بات درست نہیں. آغاز ہی سے سب کو علم تھا کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم بن چکے ہیں، کتنے موجود ہیں خزانے میں، اور اسی طرح ہندوستان کا بھی علم تھا. یہ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے اب میں اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے کیا. جب ہندوستان نے یہ چال چلی اور ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں اور بڑی حکومتیں چاہتی تھیں کہ پاکستان کے خلاف بھی ضرور پابندیاں عائد کریں. اس لیے انڈیا کی حکومت یا اس کے سربراہوں نے یہ اعلان کیا دھماکہ کر کے دکھاؤ. اچھا بھلا علم تھا کہ موجود ہے سب کچھ. وہ چاہتے تھے کہ یہ دھماکہ کریں تو ان کے اوپر بھی بین ہی اسی طرح پابندیاں عائد ہو جائیں اور اس طرح ملک کے عوام غربت کی چکی میں پیسے جائیں. ان کا ایک مخفی سہارا موجود تھا، اگرچہ وہ بھی ایک دھوکہ ہے. جب بھی عالمی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کسی ملک کی مالی امداد بند کرنے کا، اگر وہ جاری رکھنا چاہیں تو ہمیشہ اسرائیل کو استعمال کرتی ہیں. اسرائیل کی معرفت وہ مخفی مالی امداد جاری رہتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بھی ہندوستان کے ساتھ دھوکہ ہے. اسرائیل کے ذریعے ملنے والی مالی امداد جنگ کی خطرناک جنگ کو پھیلانے میں اور اس کے خطرناک اثرات کو ظاہر کرنے کے لحاظ سے یہ امداد ممد ہو سکتی ہے. یعنی ایک دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس امداد سے ہمیں گویا کہ جنگی کارخانے کو چلانے کے لیے مالی سہولتیں مہیا ہو گئیں. لیکن ناممکن ہے کہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو ہندوستان کے بھوکے عوام کا پیٹ بھر سکے. یہ دھوکہ ہے. جنگ شروع کروا دیں گے اور جیسا کہ قرآن کریم نے شیطان کا حال لکھا ہے وہ تیلی لگا کر پیچھے ہٹ جائے گا. اس کے بد اثرات پھر ہندوستان کو خود برداشت کرنے پڑیں گے. یہ حماقت ہے جو وہاں کی لیڈرشپ سے سرزد ہوئی ہے اور ایٹمی دھماکہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو ٹریپ کیا جائے. پاکستان نے جو جوابی ایٹمی دھماکہ کیا ہے اس کا پاکستان کو پوری طرح حق تھا، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں. لیکن اہل عقل کا کام تھا کہ اس حق کو اپنے مفاد کے طور پر استعمال کریں، مخالف استعمال نہ کریں. عملاً اس وقت پاکستان کا جو سینسس ہے اس میں سے 70% لوگوں نے ایٹمی دھماکے کے حق میں اور 30% نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. یہ بات درست نہیں کہ جو 30% ہیں وہ ملک دشمن ہیں. ان میں بھاری تعداد ایسے دانشوروں کی ہے جن کے سامنے کئی اندیشے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں کہ یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا گیا ہے تاکہ پاکستان کو گھسیٹ لیں، مگر اس جوابی کارروائی سے کم ایک فائدہ جو فوری طور پر پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو اب ظاہری طور پر جرأت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو اپنے یعنی نیوکلیئر بامز کا نشانہ بنائے.
یہ جو فتح ہے اس کی خوشیاں جتنی چاہیں پاکستان والے منائیں، اس کا ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ یہ دوسرا راؤنڈ جیتنے کی اس لحاظ سے خوشی منائے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے متعلق غور کر کے یہ اعلان کیا کہ مناسب نہیں تھا، ان کے ذہن میں ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ مالی پابندیاں عائد کرنے کا بہانہ بنایا گیا تھا، پاکستان اس ٹریپ میں پڑ گیا۔ ہندوستان کو اس کے بغیر بھی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ پاکستان کو ایٹم کا نشانہ بنائے، اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ بنائے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے عملاً جو ٹریپ بنایا گیا ہے، یعنی اہل دانش پاکستان کی جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹریپ بنایا گیا ہے، اس ٹریپ کے اندر پاکستان جا پڑا، اور اس کے بہت سے نقصانات جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے۔ دونوں طرف کے عوام گلیوں میں نکلے ہیں بیچارے، دونوں طرف کے عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آگے آئندہ ان سے کیا ہونے والا ہے۔ ہمیشہ ایسی صورتحال میں عوام مارے جاتے ہیں، اور غریب عوام قربانی میں سب سے آگے، اور مار پڑنے کے لحاظ سے بھی سب سے آگے۔ ان بیچاروں کا پہلے والا حال بھی نہیں رہے گا۔ وقتی طور پر جشن منانا اور بات ہے، مگر بھوکے پیٹ گزارا کرنا بالکل اور بات ہے۔ یہ جو جنون کا دور ہے دونوں ملکوں میں، یہ تو ختم ہو جائے گا، باقی بھوک رہ جائے گی۔ پھر بھوک بھی فساد پیدا کرے گی، اور ملک کا رہا سا نظام بھی وہ بھوکے اپنی بغاوت کے ذریعے تباہ کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو گہری نظر سے دیکھنے والی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اہل دانش ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات ایٹمی تابکاری ہے۔ ان دھماکوں کو محض اس کھیل کا آخری باب تصور کرنا بالکل غلط ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تابکاری کے اثرات لمبے عرصے تک ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہندوستان میں جو دھماکے ہوئے تھے اس کی تابکاری کے اثرات بھی پاکستان میں محسوس ہونے لگے ہیں۔ وہاں کے جو روزمرہ کے ٹیمپریچرز ہیں، درجہ حرارت، وہ بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے جو دھماکے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوئے ہیں، ان کی تابکاری سے بے خوف ہونے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ وہ دھواں ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے متنبع فرمایا تھا، ایک ایسا عالمی دھواں ہے جس کے سائے کے نیچے کوئی امن نہیں، وہ ہلاک کرنے والا دھواں ہے، وہ زندگی کی ہر شکل کو ہلاک کر دے گا۔ بس یہ دھواں اپنے ملک میں پیدا کر رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں۔ ایسی پیچیدگیاں ہیں اس صورتحال کی کہ جن سے نبٹنا بہت مشکل کام اور بہت دور رس نگاہ کی ضرورت رکھتا ہے، اور اہل دانش کو، حکومت کے ہوں یا حکومت سے باہر، ان سب کو سر جوڑ کر ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی حل تجویز کرنا چاہیے۔ اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، آئندہ کیسے ان سے نجات ملے گی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت درپیش ہے۔ تابکاری کے متعلق تو میں جماعت احمدیہ کو خصوصیت سے اور ان کی وساطت سے سارے پاکستان اور پھر ہندوستان کی جماعت احمدیہ اور سارے ہندوستان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوا ایک ایسی موجود ہے جس کو ہم نے بارہا تجربہ کر کے دیکھا ہے، تابکاری کے اثرات ہو بھی چکے ہوں تو ان کو مٹانے میں غیر معمولی مدد کرتی ہے۔ ایک دوا کا نام ہے ریڈیو برومیٹم اور ایک کا نام ہے کرسینوسین۔ میں نے ان دونوں دواؤں کو کامیابی سے استعمال کیا ہے، ایسے مریضوں کے اوپر استعمال کیا ہے جن کو تابکاری کا ہسپتالوں میں نشانہ بنایا گیا تھا، اور خطرہ تھا کہ پھر وہ
ہاتھ سے نکل جائیں گے، لیکن جب ان دو دواؤں کو ان پر استعمال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بالکل ٹھیک ہنستے کھیلتے وہ اپنے ہسپتالوں سے باہر نکل آئے یا باہر نکلنے کے امیدوار ہیں۔ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایک فرضی تعلیق کی بات نہیں، در حقیقت آزمودہ بات ہے، اور ہر جگہ احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے بھی ان دواؤں کو ابھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور غیروں کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھولیں اور ان کو بھی آمادہ کریں، ورنہ ایک دفعہ وسیع پیمانے پہ یہ شروع ہوگی تو ہر گھر تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے بھی ہو سکے اعلان کر کے اشتہار دے کر اہل پاکستان اور اہل ہندوستان سے کہیں کہ اب اپنے آپ کو تابکاری کے خلاف ایک ٹھوس قلعہ بند ہونے کی تیاری کرو، اور یہ قلعہ بندی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ یا کہانی نہیں ہے، لیکن ناممکن ہے کہ وسیع پیمانے پہ ہر شخص اس نصیحت کو سن بھی سکے، اس پر عمل کر سکے، وہ دوائیں اس کے لیے حاصل ہوں۔ اس لیے میرے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احمدی مخلص اور سچے ثابت ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اور ان کی دعائیں مقبول ہوں تو ان کے ملکوں کے باقی باشندوں پر بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے احسان کی نظر فرمائے۔ لیکن یہ پیغام پہنچانا میرا فرض تھا۔ اب میں جو اس جال کی اصل حقیقت ہے اس کے متعلق روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل ان باتوں کے پیچھے ہے۔ جو معلومات مجھے ہندوستان سے ملتی رہی ہیں ان کے مطابق اسرائیل کے گوریلے کشمیر میں بھی اور ہندوستان کی فوج میں بھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہندوستانی فوجیوں کو گوریلا ٹریننگ دینے کے مراکز بنائے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کشمیر پر بے انتہا ظلم کا ایک دور آنے والا ہے، کیونکہ اسرائیل کی گوریلا ٹریننگ میں خود ان کی کتابوں کی روح سے، جو ان کا میں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، محض میرے دعوے کے طور پر نہیں، ان کی کتابوں کی روح سے یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے گوریلوں کو یہ لازمی تربیت دیتے ہیں کہ رحم کا نام بھی ان کو نہ پتا ہو، ایسا تشدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ جس کے نتیجے میں تمام انسانی جذباتی قدریں پائمال ہوں لیکن ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ یہ وہ ٹریننگ ہے جس کو جو ہندوستان کو دی جا چکی ہے، اور جو پہلا خطرہ ان حالات کے بعد مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی ایٹمی توانائی کے نتیجے میں ایک دوسرے کو باندھ دیا گیا کہ ایک دوسرے پر ایٹمی حملہ نہ کریں، اور کشمیر میں ہندوستان جو بھی کرے وہ اس کے لیے آزاد ہو گیا، اور جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ آئندہ کشمیر پر بے انتہا مظالم کا دور آنے والا ہے۔ جتنے بھی وہاں مزاحمت کے اڈے موجود ہیں، پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اب جب تعلق نہیں ہے تو پھر احتجاج بھی نہیں کر سکتے، یہ ظاہری بات ہے۔ اس لیے جو پاکستان کہتا ہے اس کے خلاف مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ بہرحال میرا ملک ہے، میں اپنے ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کے کھلے دعوے کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی اس کی عملاً ظاہری تردید نہیں کر سکتا۔ بس فرض کریں کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جب کوئی تعلق نہیں تو ہندوستان یہ موقف لے گا کہ ہم اپنے ملک کے باشندوں پر جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے ہو؟ اس کا جواب پاکستان صرف یہ دے سکتا ہے کہ
ہیں تو تمہارے ملک کے باشندے، مگر عملاً ان کو تمہارے ملک کا باشندہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے احتجاج کر سکتے ہیں، مگر جب تک باؤنڈریز موجود ہیں ان کے احتجاج کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ ہندوستان نے لازماً پورے انتظام کر لیے ہیں کہ ان اڈوں کو جو پاکستان کے نہ صحیح مگر ہندوستان کے مفاد کے خلاف، خواہ و مفاد ناجائز ہو، ہندوستان کے مفاد کے خلاف اہل کشمیر میں جہاں جہاں بھی مزاحمت کے اڈے ہیں ان کو کلیتاً بے رحمی کی سطح پہ چل دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا ظلم ہونے والا ہے وہاں، اور تو جو ایٹم بمز یا نیوکلیئر بمز کی تھریٹ، اس کا خطرہ ہے، وہ دونوں طرف سے لاک ہو کر ڈیٹرنٹ بن گیا۔ نہ پاکستان ہندوستان کے خلاف بم استعمال کر سکتا ہے، نہ ہندوستان پاکستان کے خلاف بم استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جو چھتری بن گئی ہے، اس چھتری کے نیچے وہ کشمیر میں ہر اس جد و جہد کا صفحہ کر دیں گے جو ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ پاکستان احتجاج ہی کر سکتا ہے، کن کے پاس؟ ان حکومتوں کے پاس جو اس سازش میں شریک ہیں۔ کیا یونائٹڈ نیشنز میں احتجاج کرے گا؟ جو خوب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔ بس یہ احتجاج بالکل بے معنی ثابت ہوگا اور عملاً ہندوستان کو روک نہیں سکے گا۔ اس کی صرف ایک صورت ہے کہ ہندوستان پھر آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی جرات کرے جو ان کے ارادوں میں داخل ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستانی فوج کو پوری طرح جوابی کارروائی کا حق ہوگا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے، مگر اس لڑائی نے دونوں ملکوں کی اقتصادیات کو بالکل تباہ کر دینا ہے۔ اقتصادیات کا ایک بڑا حصہ تو پہلے ہی نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری میں خرچ ہو گیا، اور اب جبکہ تمام عالم کی طرف سے مالی پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، اب مزید جنگ کا نہ ہندوستان متحمل ہو سکتا ہے نہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ خطرات ہیں جو میرے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جشن منایا جا رہا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو پرانی روایتی دشمنیاں اور مخالفتیں ہیں ان کے نتیجے میں ایک جشن منایا جا رہا ہے، لیکن گلیوں میں بھنگڑے ڈالنا کوئی حقیقت میں معنی خیز رد عمل نہیں ہے۔ ہندوستان نے بھنگڑے ڈالے تو ڈالے، لیکن پاکستان کے لیے قرآن رہنما تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ رہنما تھا، ان کو میں سمجھتا ہوں مختلف رد عمل دکھانا چاہیے تھا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں انہوں نے ان پر ہی مصیبت ٹوٹنی ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ اپنے پیسے پہلے ہی بیرونی دنیا میں منتقل کروا بیٹھے ہیں۔ جو پاکستان کے ہمدرد ہیں، بیرونی دنیا کے ہوں یا اندرونی، انہوں نے پہلے ہی اپنے پیسے یا پاکستان میں رکھے ہوئے تھے یا پاکستان کی اپیل پر کہ ہم تمہیں واپس کرنے کی اجازت دیں گے، بہت سا روپیہ باہر سے اندر بھجوا دیا، اور وہ بھی ٹریپ ہو گئے۔ اب وہ باہر نہیں بھجوا سکتے۔ جنہوں نے پہلے سے پیسہ باہر بھجوایا ہوا ہے وہ اندر منگوا نہیں رہے۔ اگر وہی منگوا لیتے تو بہت بڑا مالی فائدہ ملک کو پہنچ سکتا تھا، مگر اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کے تعلق والے جتنے ہیں جن کا کچھ اختیار ہے، ان کے متعلق جو عالمی افواہیں پہنچتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے سب کے روپے امریکہ میں یا انگلستان میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا دوسرے ایسے ممالک میں محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا وہم ہے کہ محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ وقت بتائے گا کہ جس کو یہ محفوظ سمجھتے ہیں وہ ایسا ہی ہے
جیسا دودھ کو بلے کی حفاظت میں چھوڑ دیا جائے. اگر وہ دودھ محفوظ ہے تو پھر آپ کا روپیہ بھی محفوظ ہے. اب کم سے کم یہ وقت تھا قومی غیرت دکھانے کا. اب آپ واپس منگوا سکتے تھے اس وقت. اگر واپس منگوا سکتے اور منگوا لیتے تو اچانک ملک میں روپے کی یعنی ایسی روپے کی بہتات ہوتی جس سے ساری دنیا سے مال خریدا جا سکتا ہے. اگر ایسے روپے کی بہتات ہو جس سے ملک کے اندر مہنگائی بڑھ جائے وہ بالکل اور بات ہے. مگر بین الاقوامی کرنسی یعنی پاؤنڈ یا ڈالرز وغیرہ ان کو منگوا لینے سے دنیا میں بے شمار ایسے ملک ہیں جو کسی پابندی کی پرواہ نہیں کریں گے اور ان کو ان پیسوں کے بدلے نقد اشیاء مہیا کر سکتے ہیں جس کی ملک کو ضرورت ہے. یہ دولت اس دولت کی فراوانی کبھی بھی افراط زر کا موجب نہیں بنا کرتی. افراط زر کا موجب ہمیشہ وہ دولت بنتی ہے جو نوٹوں کے ذریعے چھاپی جائے اور اس کے پیچھے اس کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ذرائع موجود نہ ہو, بیرونی چیز کوئی خریدی نہ جا سکتی ہو. تو اگر کوئی حل تھا تو یہ تھا اور ہمیشہ کے لیے یہ لوگ اپنی قوم کے حقیقی محسن شمار کیے جاتے اور اس کے نتیجے میں ملک کو بہت بڑے انحطاط اور بحران سے چھٹکارا مل سکتا تھا. لیکن اب میں نہیں جانتا کہ یہ مشورہ فائدہ مند بھی ہوگا کہ نہیں. ہو سکتا ہے دیر ہو چکی ہو اور یہ لوگ پہلے ہی اس روپے پر یہ بیٹھ چکے ہوں جسے سانپ خزانے پہ بیٹھتا ہے اور ان کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ رہی ہو. یہ ہے اب صورتحال جس کے کچھ اور پہلو ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ ہندوستان سے بھی دھوکہ ہوا ہے جس کو ابھی علم نہیں کہ ان سے کیا دھوکہ ہو چکا ہے اور کیا خطرات درپیش ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اور خطرہ بھی لاحق ہے اور وہ خطرہ ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بارہا کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی بم بنا لیے یا ایٹمی توانائی کے بم بنا لیے تو ہم پاکستان کے ان اڈوں کو برباد کر دیں گے. اس اسرائیلی دھمکی کو کھلم کھلا ٹیلی ویژن ریڈیو اخبارات کے ذریعے پیش کیا جا چکا ہے اور بارہا پیش کیا جا چکا ہے. اس لیے ہندوستان کے خلاف تو ڈیٹرنٹ بنا لیا آپ نے, لیکن اسرائیل جہاں سے اصل خطرہ ہے اس کے خلاف کیا ڈیٹرنٹ ہے؟ جب تک فوری طور پر ایسی میزائل نہ بنائی جا سکیں کہ جو اسرائیل کو نشانہ بنائیں اور پاکستان بیٹھے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنائیں, اس وقت تک یہ خوفناک کھیل ختم نہیں ہو سکتے. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو یقین ہو جائے کہ پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے ذخائر کو برباد ہونے سے پہلے برباد کرنے سے پہلے یا اس کے رد عمل کے نتیجے میں کچھ ایسی جگہ یہ ذخائر منتقل کر سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل پر بہانے ہی یہی ہتھیار استعمال کریں. اگر یہ بات یقینی طور پر پاکستان کو حاصل ہو جائے تو ناممکن ہے کہ یہ عالمی جال ان کو کسی پھندے میں پھنسا سکے, اور اس طرف توجہ نہیں ہے اور اس کے لیے ابھی وقت چاہیے اور محنت چاہیے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ میزائل بنانا پاکستان کے لیے جو پاکستان بیٹھے اسرائیل مار کر سکیں اور نشانے پر مار کر سکیں, ابھی ایک کار دارد معلوم ہوتا ہے. اگر ایسی میزائل
چائنا سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو ہرگز اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عالمی طاقتوں کو یقین دلانا ضروری ہے کہ اگر اسرائیل کو اجازت دی گئی کہ وہ ظالمانہ کارروائی کرے تو ہم ضرور جوابی کارروائی کریں گے اور جوابی کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہو جائے تو یہ آخری دور جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی عمدہ اور فیصلہ کن دور ثابت ہوگا، جس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اندرونی کوششیں یا بیرونی کوششوں کے نتیجے میں بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو خطرہ ہے وہ یہ کہ عوام الناس پر جو بادل منڈرا رہے ہیں ان بادلوں کو دور کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بظاہر لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ اس آیت کا اطلاق ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں اطلاق ہو رہا ہے اور اس آیت میں ہر بات کا حل موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ڈیموکریسی کو ہدایت ہے کہ جب تم اپنے حکام چنا کرو تو جو امانت دار ہوں، جو تمہاری امانت کو ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کو چنا کرو۔ لیکن یہ ڈیموکریسی کا تصور نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے۔ آج جو حکام دونوں طرف کے فیصلے کرنے کے مجاز ہیں وہ ان دونوں صفات سے آ رہی ہیں، نہ وہ عدل کی صفت رکھتے ہیں نہ امانت کی صفت رکھتے ہیں، اور جتنی خرابیاں آج درپیش ہیں وہ انہی دو صفات کے فقدان کا نتیجہ ہیں۔ اب دیکھیں، اگر عدل جیسا کہ قرآن کریم عدل کو ایک ایسی قدر کے طور پر پیش کرتا ہے جو عالمی ہے، جو کسی ملک میں محدود نہیں، اگر ایسے عدل کو کشمیر میں جاری کر کے دیکھیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کشمیری کے ساتھ عدل ہونا چاہیے تھا، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہونے چاہیے تھے۔ ہندوستان کے ہاتھ سے جاتا یا نہ جاتا اس کی بحث بالکل الگ ہے۔ کشمیری کا اپنا ایک حق ہے اور وہ عدل اگر ہندوستان کے حکمران مہیا کرتے تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ سارے مسائل کشمیر پر ہندوستان کے تسلط کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اب بھی عدل کی طرف متوجہ ہوتا، عدل کے فقدان کا علاج عدل کے مزید فقدان کے ذریعے کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے کون سا عدل تھا وہاں، اب ظلم اور سفاکی کو، جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا عدل کے نہ ہونے کے توڑ کے طور پر، اور یہ بات ختم ہونے والی نہیں۔ یہ اتنی زہریلی بات ہے جس نے جب یہ عمل میں آئے گی تو پھر یہ ظاہر کرے گی اپنا اصل چہرہ کہ نفرت اور ظلم کے نتیجے میں کبھی بھی انصاف دب نہیں سکا۔ ساری دنیا میں تمام انسانی تاریخ گواہ ہے کہ عدل کے فقدان کا علاج عدل قائم کرنا ہے، نہ کہ ظلم اور سفاکی کا بڑھانا۔ تو پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کی ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عدل اور امانت کے پیش نظر نہ وہاں حکومتیں قائم کی جا رہی ہیں، یعنی ہندوستان میں، نہ پاکستان میں قائم کی جا رہی ہیں، اور عدل کا فقدان اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود اپنے عوام سے یہ عدل نہیں کرتے۔ کشمیر کو چھوڑو بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہندوستان کے حکمران اپنے غریب اور بھوکے عوام سے عدل کر رہے ہیں؟ کیا ان کا مالی اور اقتصادی نظام دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹنے کا موجب نہیں بنا ہوا؟ کیا عوام الناس
اس ظالمانہ مشین میں روز بروز پیسے نہیں جا رہے. ان کی روٹی کی کس کو فکر ہے؟ ان کے پانی کی کس کو فکر ہے؟ تو جو قوم اپنے حکمران وہ چنے جو عدل سے اور امانت سے آ رہی ہیں، پھر وہ ان سے وہی سلوک کرتے ہیں. بس ایک پہلو سے ذمہ داری پھر بیچارے عوام کل انعام پر آ جاتی ہے. یہ لوگ عقل سے عملاً اتنے عاری ہوتے ہیں جیسے مویشی عاری ہوں، اور چنتے ہیں اپنے رہنما، اور رہنما وہ چنتے ہیں جو لازماً ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی دنیاوی جہنم میں جھونک دیتے ہیں. ان کو حقیقت میں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں بھوکے گلیوں میں مر رہے ہیں، کن کن مصائب کا شکار ہیں، کیا کیا بیماریاں ان میں پھیل رہی ہیں، کس طرح وہ اپنی عورتوں اپنی بچیوں کی عصمتیں بیچتے پھرتے ہیں تاکہ روٹی کے 2 لقمے مہیا ہوں. یہ آیت ان ساری باتوں کی نشاندہی کر رہی ہے. اور یہ آیت اگرچہ مسلمانوں کو مخاطب ہے مگر تمام دنیا کی ہر قوم کو مخاطب ہے. یہ آیت کریمہ مجھے یہ اختیار دیتی ہے کہ خواہ میں پاکستان کا ہوں یا ہندوستان کا ہوں یا کسی بھی ملک کا باشندہ ہوں، اس زبان میں کلام کروں جو عالمی زبان ہے. اور یہ زبان صرف قرآن کی زبان ہے. خود انصاف پہ قائم رہتے ہوئے ہر ایک کو میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جو بات انصاف کے منافی نہیں بلکہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. بس یہ ہے در حقیقت آخری صورت جس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ میری آواز کمزور ہے، لیکن اس کمزور آواز کو سننے والے اگر کچھ عقل رکھتے ہوں تو اس کو غلط کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے. حقائق بول رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بغیر انصاف کے چنا گیا اور تم نے خود اپنی قوم سے انصاف نہیں کیا، اور اب ان کو گلیوں میں نچا رہے ہو اس وجہ سے، اس خوشی میں کہ کل تم پر ساری مصیبت ٹوٹے گی اور تمہارے حکمران اپنے اپنے علاقوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے غریب بھوکے گلیوں میں مرتے ہیں اور کتنے بچے اور بچیاں تباہ حال ہو رہے ہیں. اس بات کی کوئی بھی ہمدردی ان حکمرانوں کو نہیں ہے، نہ سرحد کے اس پار نہ سرحد کے اس پار. اس لیے میں دونوں کو متوجہ ہو سکتا ہوں ایک ہی زبان میں، اور دونوں کے احمدیوں کو یہی تعلیم دے سکتا ہوں جو عالمی تعلیم ہے. اور یہ تعلیم دینے کے نتیجے میں کوئی مجھ پر یہ قدغن نہیں لگا سکتا کہ یہ تمہاری وطن کی محبت کے خلاف ہے. وطن کی محبت کا تقاضا ہے جو میں پورا کروں گا، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ تقاضا میں تمام دنیا میں بینی اسی طرح پورا کر سکتا ہوں، اور کوئی مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے جنبداری سے یا جانبداری سے کام لیا ہے. بس یہ حسن ہے قرآن کریم کا جس کی کوئی مثال دنیا میں کسی کتاب میں دکھائی نہیں دیتی. اس پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حکم کو اگر تم چن لیے جاؤ، خواہ کسی طرح بھی چن لیے جائیں، تو جب حکومت کرو تو کچھ عدل سے تو کام لو، اس وقت ہی کچھ عدل کر لیا کرو. اگر چننے میں تم نے اپنی خواہش کے احترام میں عوام سے زبردستی ووٹ لے لیے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، تو اب جب کہ تم حاکم بن گئے ہو تو ان عوام سے کچھ حسن سلوک کرو. یہ حسن سلوک صرف عدل تک محدود نہیں رہتا بلکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس حسن سلوک کو آگے بڑھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی،
عدل تو پہلا مقام ہے. محض عدل کے ذریعے تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعض دفعہ عدل کے ذریعے جو کچھ اقتصادی نظام جاری ہے اس کا عدل کے ذریعے اس کو عدل کے ذریعے چسپاں کریں تب بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا. اس کے لیے امیروں اور بڑے لوگوں کو لازماً قربانی کرنی پڑے گی. اس لیے قرآن کریم کی حکمت بالغہ ہمیں بتاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. احسان کرنا نہیں سیکھو گے تو تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر احسان کا سلوک ہوتا پاکستان یا ہندوستان میں تو عوام الناس خود اپنی حکومتوں پر جانیں چھڑکتے. اب ان سے زبردستی حماقت کے ساتھ جانوں کی قربانی لی جا رہی ہے. جانے تو بیچارے اب بھی چھڑکیں گے، لیکن کہاں جان چھڑکنی چاہیے اس کا کوئی علم نہیں. اگر قرآنی تعلیم پر عمل ہو تو یہ عوام واقعتاً اپنے رہنماؤں کی جوتیاں اٹھاتے پھریں گے. ان کے اوپر آنچ آئے گی تو اپنی جان پیش کر دیں گے، کیونکہ عوام الناس میں یہ ایک گہری خوبی ہے جو ساری دنیا کے عوام الناس میں ہے کہ ان سے اگر احسان کا سلوک کریں تو وہ اس کا عام لوگوں کی نسبت زیادہ ممنون ہو جاتے ہیں. دانشور یا امیر لوگوں پر احسان کرو تو وہ بھول بھی جایا کرتے ہیں، مگر عوام کو موہ لینے کا اس سے بہتر کوئی طریق نہیں. یہ طریق تاریخ مذہب سے قطعی طور پر یقینی ثابت ہوتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک اطلاق عام ہوا ہے. آپ نے عدل سے کام لیا اور عدل سکھایا، آپ نے احسان سے کام لیا اور احسان سکھایا، آپ نے اطاعت ذی القربہ سے کام لیا اور اطاعت ذی القربہ کے طریق سکھائے. اور دیکھو کہ جو دشمن تھے وہ فی الحقیقت جان نثار کرنے والے بن گئے، بلکہ ان کی جانیں قبول نہ ہوتی تھیں تو روتے ہوئے واپس جایا کرتے تھے. ہم سوائے جان کے کیا پیش کر سکتے تھے، مگر وہ بھی قبول نہیں ہوئی. یہ عظیم عالمی انقلاب جو ہر ملک میں برپا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں، ان 3 بنیادی اصولوں کو پکڑ لینے کی ضرورت ہے. ان اصولوں کے پیش نظر تمام دنیا کے ہر ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہو سکتا ہے جس سے یہ دنیا فی الحقیقت جنت بن سکتی ہے. مگر اس کا فقدان تمام بڑی عالمی طاقتوں میں بھی ہے، اور اس کا فقدان ان غریب ملکوں میں بھی ہے جو بڑی طاقتوں کے ظلم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں. اس پہلو سے میں جماعت احمدیہ کو ایک عالمی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر ان 3 صفات حسنہ پر عمل شروع کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا سے کام لیں. امر واقعہ یہ ہے کہ دعا کے بغیر اور مقبول دعاؤں کے بغیر آج نہ ہندوستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. جب اطاعت ذی القربہ پہ غور کریں تو ایک ایسی ماں سامنے آئے گی نا جس کا بچہ بیمار ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے والا نہیں. کیا کر سکتی ہے سوائے دعا کے؟ اور اس وقت کی دعا جو دل کی گہرائی سے اٹھتی ہے، جو زخمی دل کی دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عام حالات کی دعا سے زیادہ سنتا ہے. بس ہر احمدی دل کو اطاعت ذی القربہ کے تحت ایک ماں کا دل ہو جانا چاہیے. وہ دنیا کے غموں کو محسوس کرے اور دل میں تکلیف محسوس کرے واقعتاً. راتوں کو اٹھے اور بلبلائے، دن کو سوچتے وقت ہر وقت اس کو یہ خیال زخمی کر رہا ہو
کہ بہت سے میرے بھائی بند ہیں جو گہری تکلیفوں میں مبتلا ہیں، جو دور کی تکلیفیں ہیں وہ ان کو قریب دکھائی دیں، تب دل سے وہ دعا نکلے گی جو مقبول ہوا کرتی ہے۔ دور کی تکلیف تو آپ اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں، لاکھوں بھوک سے مر گئے، لیکن اگر کسی ایک کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں اور خود دیکھیں قریب سے، پھر پتہ چلے گا کہ بھوک سے مرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر اپنے کسی بچے کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ خبروں کی بات نہ کریں، سب کو علم ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھوکوں سے مر رہے ہیں، لیکن اطاعت ذی القربیٰ کا مطلب ہے ان لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں جیسے آپ کا بچہ بھوک سے مر رہا ہو، آنکھوں کے سامنے بھوک سے مر رہا ہو۔ اس وقت جو دل پہ گزرے گی وہ دل پہ گزرے گی تو دعا مقبول ہوگی۔ ماؤں کی دعا تو اس لیے بھی بعض دفعہ مقبول نہیں ہو سکتی کہ ان کی ساری زندگی ان کی خدا سے دور کٹی ہو، صرف بچہ بچانے کے لیے رو رہی ہو، لیکن جو بچہ آپ کا نہیں ہے اور اللہ کی خاطر اس سے بچوں والی ہمدردی ہے، یہ ناممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو۔ ایسی ہی دعائیں تھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے ہمیشہ آپ کی دعاؤں ہی کو انقلاب کا باعث قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے دنیا دار صوفیاء ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں ان کا وہم تک اس طرف نہیں جاتا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے انقلاب برپا کیا تھا، اور وہ یہ دعائیں تھیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، خبریں پڑھتے ہیں ایکسائٹ ہونے کے لیے، تو یہ آپ اس صورت میں آپ مومن دل نہیں رکھتے۔ آج کل بڑا ہنگامہ چل رہا ہے خبروں کا، CNN کیا کہہ رہی ہے اور اخبار میں کیا چھپ رہا ہے اور نواز شریف نے کیا بیان دیا ہے اور واجپئی نے کیا بیان دیا ہے، اور بہت لوگ ایکسائٹڈ ہیں، گھروں میں چرچے ہو رہے ہیں، آپس میں باتیں چل رہی ہیں، آج یہ خبر آ گئی ہے، یہ خبر آ گئی۔ خبر آ رہی ہے بربادی کی اور تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں، تم باتوں کے چسکے لے رہے ہو کہ یہ خبر آ گئی اور وہ خبر آ گئی۔ یہ مومن دل کا تقاضا نہیں ہے، یہ وہ دل نہیں ہے جو میں احمدیوں کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے التجا ہے، بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں وہ دل دھڑکائیں جو لوگوں کے غم سے دھڑکتے ہوں، جو لوگوں کے خوف سے دھڑکتے ہوں، اور اللہ کی خاطر ایسا کریں۔ یہ وہ دل ہیں جن کی دھڑکنیں خدا کی تقدیر کی دھڑکنیں بن جائیں گی، لازماً دنیا میں انقلاب برپا ہوں گے۔ اس کو کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہ سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور علاوہ ازیں اب ان مصیبت کے دنوں میں جو بھائی بندوں پر ٹوٹنے والی ہے، اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ تیار کریں کہ اپنی سہولتیں ان میں تقسیم کریں اور ان کے دکھ بانٹیں۔ یہ دوسرا عملی اقدام ہے جس کے نتیجے میں میں یقین کر سکوں گا کہ واقعتاً آپ وہ بندے ہیں جن کے سپرد اللہ نے اس کائنات کی اس وقت میں بڑی ذمہ داری ڈالی تھی۔ بظاہر تو آپ کی ذمہ داری اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس کائنات کی جان یہ دنیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہے۔ اس پہلو سے میں کہتا ہوں اس ساری کائنات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی تھی، اسے ادا کرنا محض باتوں سے نہیں ہوگا، محض ہجان سے نہیں ہوگا جو آج باہر گلیوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے اور آپ کی باتوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بہت سے گھر ہیں، میں جانتا ہوں، ان کا دن رات کا بھی یہ پیشہ بن گیا ہے کہ ہر وقت CNN کو لگائی رکھیں اور دیکھیں کہ اب وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حالانکہ CNN کی اکثر خبریں بھی پروپیگنڈا کی خاطر بنائی جاتی ہیں، اور پہلے بھی CNN نے دنیا کو بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا، جو بغداد میں گزری ہے، جو عراق پر بنی، جو بوسنیا وغیرہ میں ہوتا رہا،
ان سب جگہوں پہ CNN اس دھوکہ بازی کی وجہ سے ساری دنیا کی رائے عامہ کو غلط راستے پر چلاتی رہی ہے، اور آخر پر پھر CNN یہ اقرار کرتی ہے کہ ہاں یہ بات نظر سے رہ گئی تھی، اور یہی باتیں کرنے والے CNN کی شدائی کہتے ہیں اب تازہ خبر آئی ہے CNN سے کہ وہ پہلی باتیں جھوٹی تھیں۔ حالانکہ اتنی عقل نہیں کرتے کہ جب باتیں ہو رہی تھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ پیشہ ہی ان کا یہ ہے ہمیشہ سے۔ ایک جال پھیلایا گیا ہے دنیا میں دھوکہ بازی کا، اور لوگ ہیں کہ اس کو لگائی پھرتے ہیں اس لیے کہ ساتھ کچھ گندی فلمیں بھی دے دیتے ہیں، یہ ساتھ کچھ ایسی کھیلوں کی خبریں بھی دیتے ہیں جن میں دلچسپی ہوتی ہے، لیکن ان میں بھی ناچ گانا اچھل کود اور جسم کی قربانی یہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو خبریں صرف نہیں ہیں جو آپ کی دلچسپی کا موجب بنتی ہیں، خبریں پیش کرنے کا انداز بھی آپ کی دلچسپی کا موجب بنتا ہے، ورنہ صبح اٹھ کر اخبار میں وہ ساری خبریں پڑھ سکتے ہیں جو CNN نے آپ کو دی ہیں، اس کے دینے کے انداز کے آپ شیدائی ہیں، اور وہ انداز دجل کا انداز ہے، جھوٹ کا انداز ہے، اور آپ کے خاندان کو ناپاک کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس لیے عقل و حکمت سے کام لیں، خبروں میں دلچسپی رکھیں، خبروں کے جھوٹے انداز میں دلچسپی نہ رکھیں، خبروں دینے والوں کو پہچان لیں۔ یہ دجال کا ایک بازو ہے، اور اس بازو سے دجال رائے عامہ کو ہموار کرنے کا بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ تو وہ ہو جس کو دجال کا دھواں تک نہ پہنچے، اور اس دنیا میں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں جو دجال کے اثر سے پاک ہے، سارے کے سارے دجال کے دائرے کے نیچے ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تردد کی ضرورت ہے، دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور دعائیں جہاں دوسروں کے لیے مانگیں ہم اپنے دل کے لیے بھی مانگیں۔ بھکاری بن جائیں خدا کے حضور، کیا خدا ہم وہ دل چاہتے ہیں جو تجھے پسند ہو، مگر بہت مشکل کام۔ تو یہ دل ہمیں عطا فرمائے تو دل عطا ہوں گے، تو اگر یہ دل ہمیں عطا نہ فرمائے تو ہم دنیا کے دلوں کو کیسے بدلیں گے؟ بس اس عاجزانہ اقرار کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کے ہر ملک کی خدمت کر سکیں، ہر ملک کے احمدی اپنے ملک کو وفادار ہو، اور ہر ملک کے احمدی کی وفاداری کسی دوسرے ملک کے خلاف نہ ہو، خدا کے ساتھ وفاداری ہو، اور اپنے ملک کے باشندوں کے حق میں وہ وفاداری کام کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر